अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, टुडे विद हफीज़ खान के साथ मैं हूं मोहम्मद हफीज़ खान और आज हमारे साथ हमारे दोस्त रियाद शाहिद साहब मौजूद हैं और आज फिर हम एक और अछूता टॉपिक लेकर आए हैं जिस पर आप यकीनन सुनना चाहेंगे, इसकी मालूमात लेना चाहेंगे, और वो है कि हमारे यहाँ ये जो ख़वातीन जिन्हें हम कहते हैं कि जो सोसाइटी गर्ल्स हैं या उनको मुख्तलिफ नाम दिए जाते रहे हैं तारीख़ में, कि हरीम शाह है, संदल खटक है, उससे पहले कंदील बलोच, और उसमें हम दूसरे इस किस्म के और कई नाम, वीना मलिक रही हैं, गैर मुल्की ख़वातीन के नाम जो सिंथियार जी, वो भी उस पर हम बात करेंगे। लेकिन इनका पस मंज़र देखने से पहले एक आपसे गुजारिश है कि आप इस चैनल को टुडे विद हफीज़ खान को ज़रूर सब्सक्राइब करें अगर पहले से नहीं किया, और इसको शेयर भी किया करें, बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस किया करें, क्योंकि बेल आइकॉन का फ़ायदा ये है कि अगर आप चाहेंगे कि आप जो हमारी मज़ीद वीडियोज़ हैं आप तक पहुँचती रहें तो वो ख़ुद ब खुद बेल आइकॉन को प्रेस करने के ज़रिए पहुँचती रहेंगी। तो रियाद साहब, ये क्या फिनोमेना है, ये कैसे, ये ख़वातीन कहाँ से आती हैं, यकयक ये रातों रात मशहूर हो जाती हैं और इनकी फॉलोइंग बढ़ जाती है। जब सोशल मीडिया नहीं था तो उस वक्त भी बहुत सारी ख़वातीन थी जिनके नाम लिए जा सकते हैं कि कोई तराना फिल्म स्टार होती थी, कोई जनरल रानी बन जाती है, और फिर उनके गिर्द एक हाला होता है कि लोग उन्हें पसंद भी कर रहे होते हैं, उनसे नफरत भी कर रहे होते हैं, उन जैसे होना भी चाह रहे होते हैं, बड़ी पावरफुल होती हैं। और हमारे आप देखिए कि जब ये दो लड़कियां हरीम शाह और संदल खटक आईं तो ये कहाँ तक नहीं पहुंची। इनकी एक्सेस रही है, जो हमारे खलीजी रियासतें हैं वहाँ तक ये पहुंची और वहाँ तक इनकी जो वीडियोज़ आती रही। और मुल्तान से मुफ्ती अब्दुल कवी, उनके साथ इन्होंने क्या कुछ नहीं किया। और फिर हमारे जो अपने पावर कॉरिडोर्स हैं, हमारे हुकूमती एक ऐवानों में लोग बैठे हुए, उन तक इनके साथ जो तस्वीरें उनकी बनी हुई हैं, कहीं वो वजारत खारजा के जो मीटिंग रूम में पहुंची हुई हैं, कहीं किसी की वजीर साहब के साथ उनकी तस्वीर है, कहीं किसी मुशीक साहब उनकी तस्वीर है। तो ये क्या है, ये ख़वातीन कहाँ से आती हैं, इनके पास वो क्या करिश्मा है, वो क्या जादूगरी है कि रातों रात मशहूर हो जाती हैं। सर, इसमें मेरा तो मुशाहिदा ये है और जो मैंने पढ़ा है कि ये ख़वातीन आम तौर पे इनका बैकग्राउंड बहुत हम्बल होता है। ये बहुत ज़हीन, यानी आप ये करें कि ये बड़ी मुहिमजोई में होती हैं, मुहिमजो। जी बिल्कुल, ये तो है कि ये एम्बिशियस बहुत हद तक होती हैं, हद तक कि अपनी एम्बिशन के लिए कुछ भी दाव पे लगाने को तैयार हो जाती हैं। हम किसी खास किरदार की बात नहीं कर रहे, हम तारीख में भी ऐसे किरदार मिलते हैं। या यूं कहते हैं कि इनके पास ज़ेन तो होता है, इनके पास वसाइल नहीं होते, इनके पास ख्वाब तो होते हैं लेकिन उनकी ताबीरें नहीं होती, तो अपनी ताबीरों की तलाश में महल निकलती हैं ये बार। बिल्कुल, और वो उस ख्वाब जो है वो उसको हर कीमत पे सच साबित करना चाहती होती हैं, ज़हीन होने की वजह से। लेकिन इनके मिजाज में ठहराव नहीं होता, वो ठहराव और वो जहद मुसलसल जो एक इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट करने के लिए चाहिए, या एक घर बसाने के लिए चाहिए, या एक नौकरी करने के लिए चाहिए, या एक स्टेबल लाइफ के लिए चाहिए, वो इनके अंदर नहीं होता। एक इज़्तिराब होता है और जो इनको जहाँ जहाँ लिए फिरता है। आप देखिए, खलीफा बगदाद के दरबार में कुछ यूनिक्स ऐसे थे जो इसी तरह भी मकबूल थे अपने मुख्तलिफ चाम की वजह से। हम उनके बारे में कह देते हैं कि वो जो ख्वाजा सरा बने होते हैं, ख्वाजा सरा नौजवान होते हैं, लेकिन उन्होंने कुछ अपनी वज़ाकता इस किस्म की बना रखी होती है कि मर्द जो हैं उन पर रीछें, उनकी तरफ मुल्तफित हों। इससे पहले आप रोमन शहंशाहों के दौर में जाएं, उसमें भी आम ख़वातीन उन्होंने अपना जो जाम की बिना पे रोमन शहंशाहों पे हत्ता के सिकंदर सल्लत कर लिया, हत्ता के सिकंदर मकदूनी, उसका भी एक था इसी किस्म का ख्वाजा सरा, जिस पर वो उसे अपनी फ़ौक़ियत देता था अपनी बीवी से भी ज़्यादा। सर, तो ये ख़वातीन आप जो हम तो अभी देख रहे हैं कि सोशल मीडिया होने की वजह से इनका इतना ज़्यादा चर्चा है, लेकिन इनकी एक अहम खूबी वो ये भी होती है कि ये कॉन्फ्लिक्ट के अंदर ज़िंदा रहती हैं, कंट्रोवर्सी के अंदर ज़िंदा रहती हैं। जितना तज़ाद होगा, कोई इन्हें अच्छा कहेगा, कोई बुरा कहेगा, तो वही उनकी ज़िंदगी है, उनकी ज़िंदगी है। आप तारीख में, हिंदुस्तान की तारीख में आप देखिए कि अलाउद्दीन खिलजी, जिसका अपना दौर जो है वो उसके बारे में ये कहा जाता है कि वो मुआशरती लिहाज से बहुत बुरा दौर था।
اس کے بعد قطب الدین مبارک شاہ تخت پہ بیٹھا، اور قطب الدین مبارک شاہ نے تمام اخلاقی اور سماجی حدود کو یوں توڑ دی تھی، اور وہ اس کے بارے میں بڑی ناگفتنی باتیں مشہور ہیں. اور خود علاؤدین خلجی کے بارے میں دیکھیے کہ اس میں جو اس کے پاس ایک غلام تھا جو ملک کافور کے نام سے، اور اس سے منسوب ہے کہ علاؤدین خلجی کا قتل بھی اس نے کیا، اور وہ اس کا بڑا چاہتا تھا. تو قطب الدین مبارک شاہ جو ہے وہ بھی ایک خاتون جو کہ ایک بہت نچلی ذات کی خاتون تھی، کچھ کہتے ہیں کہ وہ بھنگن تھی، اس کے عشق میں مبتلا ہوا، اور اس کے ساتھ وہ جگہ جگہ وہ پھرتا تھا، اور اعلانیہ طور پر بعض کا بے لباسی بھی وہ کرتا تھا. مبارک شاہ نے اس کے بعد ایک ہندو نوجوان تھا خسرو شاہ، وہ اس پہ فریفتہ ہوا، اور حکومت کے ایک وقت وہ بھی آیا کہ حکومت کا کاروبار جو ہے وہ خسرو خان اور اس کے قبیلے کے پروار قبیلہ تھا وہ اس کے سپرد ہو گیا، اور وہ احکامات چلانے لگے. اور اس کے پیچھے منصوبہ یہ تھا کہ یہ تخت کسی طرح ہندوؤں کو دوبارہ حاصل ہو جائے، اور خسرو خان اس کا ایک چھوٹا مہرہ تھا اور وہ اس میں استعمال ہو رہا تھا. تو یہ خواتین جب بڑے شہر میں پہنچتی ہیں تو اپنی ایمبیشن کو پورا کرنے کے لیے وہ لوگ جو پاور پالیٹکس کے پرانے کھلاڑی ہوتے ہیں وہ ان کو استعمال کرتے ہیں، اور وہ ان کی ضروریات کا خیال کرتے ہیں، اور وہ ان کو کنٹروورسی اور باقی اس میں پچھلے کل ابھی اخبار میں خبر آئی تھی کہ انہی میں سے ایک خاتون نے یہ کہا کہ میری سیکیورٹی اس وقت حکومت کے ایک بہت طاقتور شخص ہیں وہ میری سیکیورٹی کر رہے ہیں، تو مجھے کوئی خطرہ نہیں ہے، اور وہ مجھ سے میری وجہ سے انہوں نے شادی بھی نہیں کی. تو یہ کردار اسی طرح تھرائیو کرتے ہیں. ان سے پہلے آپ نے ذکر کیا جنرل رانی کا، جنرل یحییٰ کے دور میں بھی ایسی خواتین کے نام ہیں جنہوں نے اسی طرح 3 خواتین تو بڑی مشہور رہی ہیں نا، جنرل رانی رہی ہیں، اور فلم سٹار ترانہ رہی ہیں، اور وہ جو ایک بلیک بیوٹی جسے نام دیا گیا تھا خاتون، اور اس میں ایک مشہور گلوکارہ کا بھی نام آتا ہے، انہوں نے بھی حکومتی اثر و رسوخ سے فائدہ اٹھایا، جنہیں ملکہ ترنم کہتے ہیں. بالکل ایسے ہی. تو یہ لوگ حکومتی کاروبار میں پاور پالیٹکس میں استعمال ہوتے ہیں، اور آخرکار ایک دن یہ جو ہے وہ ان کو ایک طرف پھینک دیا جاتا ہے. تو جو یہاں ہی نہیں ہے بلکہ بہت سارے عرب ممالک وہاں پہ بھی اس طرح کی خواتین استعمال ہوتی ہیں. ایون جاسوسی کی فیلڈ میں یہ خواتین استعمال ہوتی ہیں. اگر اتنی ان کے اندر یہ پائی جائے کہ صلاحیت ان کے اندر ہے تو غیر ملکوں کی انٹیلیجنس ایجنسیاں بھی ان کو اپنے استعمال کرتی ہیں. سیکنڈ ورلڈ وار میں اگر آپ کو یاد ہو کہ ماتا ہری کے نام سے ایک خاتون تھی جو انڈونیشی ڈچ تھیں، اور انہوں نے جاسوسی کے فرائض سر انجام دیے تھے. تو یہ خواتین آہستہ آہستہ ایک ایسا اسٹیچر اختیار کر لیتی ہیں اور اپنی ایمبیشن کے لیے اس حد تک ایمبیشس ہو جاتی ہیں کہ پھر یہ آؤٹ آف کنٹرول بھی ہو جاتی ہیں. صاحب آپ دیکھیں کہ ان تمام جو کریکٹر جن کے ہم نام لے رہے ہیں ان میں سے کوئی بھی شاذ ہی ایسا ہوگا کہ جس کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ ہمبل نہ ہو، یعنی کہ بالکل جسے کہتے ہیں مطلب مڈل کلاس کا بھی نچلا درجہ، لوور مڈل کلاس سے وہ اٹھ کے آتی ہیں. وہی جو ہم نے بات پہلے کی کہ ان کے پاس ذہن تو ہوتے ہیں، آنکھیں ہوتی ہیں، خواب ہوتے ہیں، خوابوں کی تعبیر نہیں ملتی، تو یہ اپنی خوابوں کی تعبیر میں سے نکلتی ہیں. تو یہ جو میں نے آپ سے پہلے عرض کیا کہ حریم شاہ کا اور وہ سندل کھٹک انہوں نے آتی چھا گئی، اور گزشتہ 2-3 سال سے یہ ہمارے سوشل میڈیا پر چھائی ہوئی ہیں. یہ کہاں سے آئی ہیں؟ حریم شاہ کا تعلق شمالی علاقہ جات سے ہے اور ہزارہ سے ہے. وہاں کا ایک گاؤں ہے اگی، وہاں ان کے قریب ان کا گاؤں ہے. یہ وہاں سے آئی ہیں، اچانک ہی یہ سامنے آئی ہیں، اور وہ بھی ان کی جو ایک متنازعہ ویڈیو تھی جو فارن آفس میں تھی، جس میں جھنڈوں کے درمیان بیٹھ کے انہوں نے یہ بنائی تھی، اور لوگ چونک اٹھے تھے کہ اچھا یہ کون ہے، اور انہوں نے اس کا جب بیک گراؤنڈ چیک کرنے کیا تو پھر لوگ اس کی طرف متوجہ ہوئے. تو ایسی خواتین چونکہ صرف چونکانا چاہتی ہیں اپنے آپ کو یہ پاور حاصل کرنے کے لیے. اس سے پہلے نام ہے ایک اور خاتون کا جو اسی طرح چوکاتی تھی، کبھی وہ انڈیا جا کے فوٹو شوٹ کراتی تھی، کبھی وینا ملک، وہ بھی اسی طرح ایک ہمبل بیک گراؤنڈ سے تھی. ان کے والد سرکاری ملازم ریٹائرڈ تھے. پھر انہوں نے شادی کی، شادی کر کے اپنے تمام وہ دھونے کی کوشش کی، لیکن وہ جو ان کے اندر ہے وہ انہیں چین نہیں لینے دیتا. آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ ان کا مزاج جو ہوتا ہے وہ متلون مزاج یہ ہوتی ہیں، انہیں ٹھہراؤ نہیں ہوتا ان میں. تو پھر آپ دیکھیے کہ اب لیکن وہ جس عمر کے حصے میں آپ پہنچ چکی ہیں وہاں پر ان کے اندر تو دل تو کہتا ہوگا کہ میں وہی سب کچھ کر سکوں، لیکن اب وہ
پھر جو وقت ہوتا ہے انہیں رونتا ہوا آگے گزر جاتا ہے. کیونکہ جو استعمال کرنے والے ہیں وہ بھی ایک دن جب وہ کسی ان کے مفاد کی نہیں رہتی تو ان کو اٹھا کے کونے میں پھینک دیتے ہیں. اور یہ جو ان سے منسوب ہے کہ یہ کچھ ریکارڈنگ کرتی ہیں, کچھ ویڈیوز بنا لیتی ہیں, یا ان کے پاس وہ جو بڑے لوگ ہوتے ہیں ان کے ساتھ اگر یہ صحبت کرتی ہیں, ان کے ساتھ بیٹھتی ہیں, ان کے ساتھ کھانے وانے کھاتی ہیں, تو کچھ ایسی قابل اعتراض ان کی ریکارڈنگز کر لیتی ہیں, تو یہ از خود کرتی ہیں اور پھر میرے خیال میں انہیں مارکیٹ کرتی ہیں کہ ان کے بھاؤ لگانے والا کون آتا ہے سامنے. جی انیشلی تو یہ اپنے لیے کر رہی ہوتی ہیں اور چھوٹا چھوٹا وہ اپنے لوگوں کی توجہ اپنی طرف کرنے کے لیے کر رہی ہوتی ہیں, لیکن جیسے عرض کیا کہ پھر مختلف جو پاور بروکر ہوتے ہیں اس میں مختلف ممالک کی انٹیلیجنس ایجنسیز بھی ہوتی ہیں, وہ پھر ان کو اپنا مفاد کا اور اپنے کام کا سمجھ کے وہ پھر ان کو جو ہے استعمال کرنے کی کوشش کرتی ہیں اور اس طرح جو طاقت ہے وہ حاصل کرنے کی کوشش کرتی ہیں اور یہ طاقت کے اعلیٰ کار بن جاتے ہیں. تو عام عوام کو بھی میرے خیال میں چاہیے کہ ان کو اتنی ہی توجہ دیں جتنی کہ ان کو. اچھا لیکن یہ عوام نے نہ آپ کی بات سننی ہے نہ میری سننی ہے. عوام تو 2-3 کیٹیگری میں بٹی ہوتی ہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں چسکا لینے والے, وہ ان کی باتوں کا چسکا لیتے ہیں, ان کو دیکھتے ہیں اور محظوظ ہوتے ہیں, وہ انٹرٹین ہوتے ہیں ان سے. کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ ان کو دیکھتے ہیں لیکن صرف گالیاں دینے کے لیے. لیکن کچھ جو لڑکیاں ہیں نوجوان, وہ انہیں اس لیے دیکھتی ہیں جن کی آنکھوں میں بھی خواب ہوتے ہیں جو ویسے پورے نہیں ہو سکتے, تو یہ وہاں پر ان کی بن جاتی ہیں ماڈل کہ وہ ان کو دیکھتے ہوئے آگے بڑھیں. لیکن یہ جو راستہ ہے یہ راستہ بہت کانٹوں بھرا راستہ ہے, تو ان پہ چلنا ریاست بہت مشکل ہو جاتا ہے. تو آج کا جو گفتگو تھی اس میں ہم نے دیکھا کہ یہ تمام خواتین جو سامنے آتی ہیں اور بڑی لائم لائٹ میں آتی ہیں, ان کا بیک گراؤنڈ انہیں اوپر لے آتا ہے اور پھر ان کا جو جس طریقے سے ایمبیشیسنیس ان کی اور اوپر پہنچتی ہیں, پھر وہاں سے ان کے جب یہ نیچے گرنا شروع کرتی ہیں تو پھر انہیں نیچے تھامنے والا کوئی نہیں ہوتا, کیونکہ انہوں نے ہر شخص کے ساتھ وہ سلوک کر رکھا ہوتا ہے کہ کوئی ان پر اعتبار نہیں کرتا, کوئی ان پر اعتماد نہیں کرتا. تو ریاض صاحب ہم اجازت چاہیں گے ریاض شاہد صاحب کو اور مجھے محمد حفیظ خان کو اجازت دیجیے آج کا ویلا ختم کرنے کی. بہت شکریہ, خدا حافظ.